چلیں جی. ناممکن بنائے ممکن، ناممکن بنائے ممکن، داخلت شاہ معظم، داخلت شاہ معظم. سلمان فارسی کی شرطیں پوری کی، کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی نہ ان کی جان چھوٹ سکتی تھی، اور شرطوں سے پہلے انہوں نے جو مصیبت سچی محبت کے تقاضے سے آقا کے حق میں اٹھائی. کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان میں سے ہے، نبوت کے خاندان. بڑی شرف سے اوف اوف، سلمان ہمارا ہے، ہمارے خاندان، سلمان من اہل البیت. باقی وہ شرطیں آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے. کھجوریں پتن کتنا عرصہ لگتا، ہاں جی، مرتی جلتی ساری سرخ ساری ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. بڑے لمبے قصے میں کیا کیا بہت لمبا وقت ہو جائے گا. ہاں جی، سونا کا اتنے مقدار کا ہے، وہ سونا کہاں سے پورا ہوتا، وہ سونا دھات خود بڑھ کر زبان لگا اتنی ہوگی. کیا کر دیے، ناممکن چیزیں نہ سمجھ میں ایسے کام کیے. ہم ان کے متعلق کیا کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کی نظر کرم میں بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے، کہ جہاں نظر کرم کر دی خلاص وہاں اسی وقت سب کچھ ہو گیا. جب دست کرم کیا تبوک میں تو چشمے جاری ہوئے، اور مکے میں 41 روز نہ کھایا نہ پیا. کہ تم کھاؤ پیو نہ بھی کھائیں پیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہیں. یہ اشارے ہیں. تو ان کے متعلق آدمی کیا سوچ سکتا؟ کچھ نہیں سوچ سکتا. کہ تمہاری تخلیق جس سے تمہاری اس تخلیق کا تمہارے میں اثر ہوگا، کہ تمہارا مادہ ایسا ہے، تم خاک سے بنے ہو، آدم سے بنے ہو، آدم بھولا تم بھی بھولو گے، تمہارا ادھر ہے. میں آدم کی نسل سے آیا ہوں، اصل میں آدم والا میں نہیں ہوں، میں خدا کی تجلی ہوں. وہ کیسے اشارہ کیا؟ کہا کنت نبیا، میں نبی تھا، میں نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. آدم بین الماء والطین، آدم کا ابھی گارا بھی پڑا ہوا تھا، پانی پڑا تھا، روح بھی نہیں تھی، میں تھا. تو بتاؤ، تو آپ منتقل ہوئے صورت بشر میں. اسی کسی نقشہ کھینچا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. آپ کی حقیقت کچھ اور ہے، آپ کا ظاہر بشر ہے. بشر کہنا بھی چاہیے کہ خدا نے کہا، آپ نے کہا، لیکن بشر لاجواب بے مثال، تمہارے جیسے نہیں. انہوں نے کہہ دیا میں تمہارے جیسا ہوں. یہ ان کی تواضع محبت کے تقاضے ہیں، تم کو مانوس کرنا ہے. تو تم کو عقل ہونی چاہیے، تم اپنے جیسا نہ سمجھو. موٹی موٹی بات لے لو، وہ نبی ہیں، تم نبی اپنے جیسا کہتے ہو. ان سے معجزات خر کے عادات تم سے ہو سکتا ہے، تو کیسے اپنے جیسا کہتے ہو؟ عاشق محمد سے اس کا مطلب کیوں کہ اور چیز بھی ظاہر کرتا ہوں، تخلیق میں، کمالات میں، ہر چیز میں، علم میں ان کے مثال کوئی مل نہیں. ہر خوبی، ہر کمال آپ میں انتہائی کمال سے موجود ہے. یہ حیرانی ہے. نبیوں میں بھی ایسے نہیں ہے، ولیوں میں بھی ایسے ہیں، جو آپ میں خدا نے رکھا ہے، امتیاز رکھا ہے. اس لیے دل صاحب مستجاب دعوات کا مخصوص بالشرف، مخصوص بالمجد، مخصوص بالعز، آپ تخصیص رکھے گئے ہیں ہر ایک امتیاز کے لحاظ سے. سبحان اللہ. عاشق محمد سے دلبری محمد سے، عاشق محمد سے دلبری محمد سے. اور قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ اس سے ہو سکتا ہے، نہ سوچ سکتا. ایک دن ممبر پر جائے، کہا جو پوچھنا ہے پوچھو، کسی ماں بتا دوں گا. بتا، کتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہی.
کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہو سکتا۔ کہا جو مسلونی ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے میں بتا دوں گا تم، ما دمت فی مقامی، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں اجازت ہے، جو چیز پوچھو بتاؤں گا، دنیا کی آخرت کی کوئی۔ پھر وہ سوال اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، اس کی عذاب سے جان چھوٹی، بتا کہاں تک علم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اوتیت العلم الاولین والآخرین، اگلے پچھلوں کا تمام علم مجھے ہے۔ پھر وہ کیسے سیکھا ہے؟ خدا نے آپ کا استاد کیا، مجھے خود آتا ہے بغیر سیکھے آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ چلیں جی، عاشق محمد سے دلبری محمد سے۔ ایک حدیث لمبی ہے میں بھول گیا، اس میں اتنی بڑی باتیں آقا نے کہیں، حیران ہے۔ یا کسی پہ کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لین دین ہو، کسی پہ کوئی مصیبت کسی قسم کی آئی ہو، اس سب مصیبت کو اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں، وہ میرے پاس آئے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور کر کے بھی دکھاتے ہیں، کیا بھی ہے۔ لمبی حدیث میں بھول گیا، اس کے مفہوم یہ ہے، خدا کی قسم انسان حیران ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، میں اٹھانے کو اس مصیبت کو تیار ہوں، وہ میرے پاس آئے۔ اس لیے ہم ان کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، ہمیں مشقت اور محنت کم کرنی پڑتی ہے، اور کھاتے پیتے خوب ہے بیٹھے ہوئے۔ ہر چیز میں برکت رحمت ہے، تسبیحاں اور درود اور ان کی نظر کرم چاہتے ہیں کہ حیات النبی ہے۔ کیا قیامت تک ساری کائنات میری نگاہ میں ہے، تو شک کرنا چاہیے۔ اور ہر چیز کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اتنا قریب دیکھتا ہوں، فرمایا سرکار دو عالم نے، جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ہم آپ ان کے سامنے ہتھیلی کی طرح، ہم کو پتہ ہو نہ ہو، انہوں نے کہا ہم کو مان جانا چاہیے۔ باقی جو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، تو آقا کی بات میں شک کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو الفاظ ہیں اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ آپ نہ کہیں کہ حدیث قرآن میں نہیں ہے میں حاضر ناظر ہوں، وہ نہ کہیں، اس میں احتیاط کریں۔ لیکن دیکھنے کا کہا ہے، آقا کو غلط سمجھنا آدمی ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے نہ مانے۔ حاضر ناظر اللہ کو کہیں، ان کو نہ کہیں۔ اختلاف علماء کا، جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک ہے، تو نہ کہیں، اللہ سیدنا محمد کہیں۔ اختلاف کو لازم ظاہر کرنا ہے کہ لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنی بات کرو جتنی حدیث میں آیا۔ آگے اس کا جو مفہوم بیان کرنا کہ تم کو آتا بھی ہے، اس کا مفہوم ہے، تم مت بیان کرو، اتنا بیان کرو کہ جو تم سے پوچھتا ہے اس کی عقل کا اندازہ لگاؤ، اس کو اتنی سمجھ ہے۔ جب نہیں ہے تو اس مفہوم کو مت بیان کرو، اتنا بیان کرو جتنی اس کی عقل ہو۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی ان کی سمجھ میں آ جائے اتنا بیان کرو۔ ایک حدیث میں تم خدا رسول کو جھٹلواؤ گے، زیادہ بیان کرو گے، کہ سب کو یہ دولت علم کی باریکی یہ مفہوم نہیں دیا جاتا۔ کل ذی علم فوق علیم، ہر ایک علم کے بعد ایک علم والا اونچا ہوتا ہے، تو اس کا کیسے جوڑ ہوگا؟ جہاں تک اتفاق ہو وہاں چلے، جہاں اختلاف ہو وہاں چھوڑ دے، ضد نہ کرے۔ اس ضد میں آدمی ہلاک ہوتا ہے، اور طریقت میں خاص طور ضد نہ کرے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، باقی واللہ عالم۔ یہ قرآن نے بھی ہم کو تعلیم دی، نبی کریم نے بھی تعلیم دی کہ عقل کے سے زیادہ کسی کو مت بتاؤ، جتنی اس میں عقل ہو۔ کیا تم چاہتے ہو خدا رسول جھٹلائے جائیں؟ پھر نہیں کرنا چاہیے نا، کیوں فیض سے آدمی قائل جلدی ہو جاتا ہے، باتوں سے قائل نہیں ہوتا، کیونکہ بس تم کو پتہ چل جائے گا، تم ان چیزیں پڑھو کرو ایسے کرو۔ جب فیض کھلے گا، حقیقت سامنے آئے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو فیض رسول سے محروم نہ کرے، اور ان کے گیت گاتے رہیں دنیا آخرت میں انشاءاللہ تعالی۔ عاشق محمد سے دلبری محمد سے زندگی محمد سے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی بات اتنی بڑی بات ہے، اس کی حد نہیں۔ درود شریف ایک معمولی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان کو جس کی سمجھ نہ آئے تو وہ پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک صحابی کو کثرت سے درود کا کہا، 3 دفعہ کہا،
اور ساتھ ایک اس کے نہ ہے کہ درشی پڑھوں گا تو ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا. کہا تیرے لیے اچھا ہے. جب اس نے کثرت درود کا وعدہ کر لیا تو آقا جی نے پتہ کیا کیا؟ تکفی ہمک ویغفر ذنبک، کہ جو چیز بھی تو چاہے گا وہ ہو جائے گی. بتاؤ کیا چاہیے؟ جو چیز بھی تو چاہے گا اگر تم نے کثرت درود کی. یغفر ذنبک، اگر سے گناہ صادر ہوں گے یا کچھ ہوں گے خدا معافی دے گا، سزا تجھ کو نہیں ملے گی. کیا چاہیے؟ تو خدا کر کثرت درود کی توفیق ہو جائے. اس میں آقا جی کی اور بڑی باتیں ہیں جو ایسی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ کثرت درود میں. سائنسدانوں کے ساتھ باتیں، ان کو طریقہ بتایا، ایسے نہیں، ایسی تمہاری سائنس جھوٹی ہے، تم کو پتہ نہیں چلا. وہ حیران ہکا بکا ہو گیا. اس کے ساتھ انگریزی میں بات کی، اس کو کہا ہمارا قرآن سچا ہے، تمہاری عقل ماری ہوئی ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. لمبے قصے میں بیان نہیں کر رہا. وہ روتا رہا اور اس مسلمان ہو گیا، حیران ہو گیا. کہا تمہاری تحقیق صحیح نہیں ہے. اس میں بڑے اچھے شعر لکھے ہوئے ہیں کسی نے. اکھیاں کھینچ پا کے تکیوں سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے. وہ بیوی پوچھتی رہی آج کل روتے بہت ہو. اور سائنسدان کیا روتا کیوں؟ کہ دل دھلا دیا، اس کا صاف کر دیا، جراثیم اندر کے ختم کر دیے، اس میں نورانیت ڈال دی. قسمت، بعض قسمت ہوتی ہے. قسمت. خدا اگر ہم بھی تمہیں قسمت والے بنے، ہمارے اندر بغیر مجاہدے کے، بغیر ریاضت کے یہ سب چیزیں ہو جائیں. اللہ قادر ہے جی. چل رہی ہے ہوائیں طیبہ سے، چل رہی ہے ہوائیں طیبہ سے، جب سے ان کی سواری ہے آئی، جب سے ان کی سواری ہے آئی. آقا کی ہے نظر جو رہبر کی، آقا کی ہے نظر جو رہبر کی. شہر ملتان میں جلوہ فرمائی، شہر ملتان میں جلوہ فرمائی. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I love you. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی. چلو.